السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، نون ساکن اور تنوین کے احکامات ہم کر رہے ہیں۔ الحمدللہ بہت ہی آسان۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 احکامات ہیں: اخفا، ادغام، اقلاب اور اظہار۔ الحمدللہ کچھ بھی ہمیں مشکل نہیں ہو رہی، بہت ہی آسان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، لبیک اللہم لبیک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرتے جن کے فہم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم عمل میں بہت اچھے ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ نون ساکن کی ہم نے 4 علامات دیکھی تھی کہ کسی مصحف میں اگر کوئی ہمیں علامت نظر آتی ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ سکون کی ہم نے 4 علامات دیکھی۔ ایک جزم بھی ہو سکتی ہے، گول دائرہ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی مصحف میں اگر الٹا وی بنا آتا ہے تو ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ سکون کی علامت ہے۔ عثمانی مصحف میں ہمیں کوئی علامت نہیں ملتی، کس کی؟ نہ جزم ملتی ہے، نہ گول دائرہ ملتا ہے، نہ الٹی وی، کوئی علامت نہیں ہوتی، وہ بھی سکون کی علامت کہلاتی ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اب جو تنوین ہوتی ہے، تنوین میں بھی ہم نے پوری ڈیٹیل سے دیکھی تھی۔ تنوین میں بھی اصل میں آخر میں نون ساکن ہے۔ با 2 زبر بن جب ہم لکھتے ہیں، با زبر نون ساکن بن بن رہا ہوتا ہے، بن، تو ہم کیا کرتے ہیں اسی ہی تنوین میں جو نون ساکن ہے اسی کا، ظاہری بات ہے تنوین میں نون ساکن آ گیا، اب دونوں جگہ پر ہی نون ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اب 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین، انشاءاللہ باذن اللہ۔ یہ ہم نے پوری ڈیٹیل سے دیکھی تھی، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اب جب ادغام کا قاعدہ کریں گے، بہت ہی مزے کی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ادغام کہتے کسے ہیں۔ ادغام کی معنی ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا دوسری چیز میں مل جانا، ادغمہ، یدی اب عربی میں اگر جب ہوتے ہیں تو وہ حمزہ کے ساتھ ادغمہ، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا دوسری چیز میں گھس جانا، مل جانا، اور پھر اس کی ادائیگی اتنی کلیئر ہو کہ وہ ہمیں سنائی دے، ٹھیک ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ ادغام کے بھی 6 حروف ہیں۔ اظہار کے کتنے ہم نے دیکھے تھے؟ 6 حروف، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اظہار حلقی تھے، کیونکہ وہ حلق کے حروف ہیں، وہ 6 تھے۔ اب ادغام کے بھی 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ ان کے مفخم کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں، یہ مجموعہ کیا بنتا ہے؟ حرف بنتا ہے یرملون۔ یہ حروف کا مفخم جو ہو گیا کیا بن گیا؟ یرملون۔ الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے مدغم کرنا، مل جانا، مکس ہو جانا۔ جیسے پانی کے اندر ہم نمک ڈال دیں، اس کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے اندر کیسے مکس ہو گئی ہے۔ اسی طرح حرف یرملون یاد رکھیے گا، اگر کسی مصحف میں ہمیں مشدد نظر نہیں آتے تو سمجھ لیجئے گا یہ مشدد ہی ہوتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، اگر یہ آئیں تو یہ ہمیشہ ہی مشدد ہوتے ہیں۔ اس لیے تو نون ساکن اور تنوین کی جب وہ ہوتا ہے اس کے اندر مرج ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اندر مکس ہو رہا ہوتا ہے، اور اتنی خوبصورتی سے اس کے اندر مکس ہو رہا ہوتا ہے آپس میں مل کر، وہ پھر اس کی ادائیگی خوبصورتی جب ہم پریکٹس کریں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا۔ اب سب سے جو ضروری بات ہے وہ کہ ان حرف یرملون کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے ادغام جو مرج ہو رہا ہے کامل، اکمل ما یکون، میم مشدد اور نون مشدد۔ ہم نے میم کے قواعد دیکھے تھے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کیا تھا؟ جہاں پر بھی میم مشدد ہو، نون مشدد ہو، اکمل ما یکون، یعنی کہ اس کو ٹاپ لیول
بہت اوپر والا لیول جو ہے مدغم ہو رہا تھا، اس کے اندر مرج ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم پریکٹس کریں گے. اب 2 حروف ہے جو ہے ادغام کامل غنہ کے ساتھ. اتنا کلیئر غنہ ہوگا کہ اگر ہم کسی جگہ پر پڑھ رہے ہیں، کسی جگہ پر میم اور نون آ جائے تو وہاں پر مکمل غنہ کریں گے. جیسے عن نفس، نون ساکن کے بعد ہم نے کیا کیا ہے، نون مشدد کو پڑھا ہے، کیونکہ ہم نے کیا کہا ہے کہ ادغام پورا اکمل ما یکون جس میں نون اور میم آ جائے گا. مم مطر، ممن. اب یہ کیا ہے، میم ساکن کے بعد میم مشدد آیا تو نون کی آواز ڈائریکٹ ہمارے ناک میں چلی گئی. اس کی تو ہمیں فکر ہی نہیں ہے. ہم نے کیا کرنا ہے، میم کے بعد ہمیں نون ساکن کے بعد اگر نون یا میم نظر آتا ہے تو اس میں مدغم ہو گیا، اس میں مرج ہو گیا، اس میں مکس ہو گیا. اب اتنا خوبصورت اس میں مکس ہو گیا تو بالکل ہمیں کسی چیز کی مشکل نہیں ہو رہی. لیلۃ مبارکہ، تم تم. اب اس سے 2 سے 3 سیکنڈ کا اس کو ٹائم دیں گے. 1 الف کے برابر کر لیں انشاءاللہ. نون ساکن کے بعد ہمیں نون نظر آ رہا ہے تو اب اس کے اندر ظاہر بات ہے وہ مشدد، اگر بالفرض یہاں تشدید ہمیں نظر نہیں آتی اور نون ساکن اور تنوین کے بعد ہمیں نون اور میم نظر آ جاتا ہے تو سمجھ لیں یہ مشدد ہی ہوں گے. حرف یرملون چاہے تشدید نظر آئے یا تشدید نظر نہ آئے یہ مشدد ہی ہوں گے. من نطفہ وَكُلًّا نَقُصُّ. اب کیا ہوا ہے، ہم نے اس کے اندر کتنا اچھے سے اس کو مرج کر دیا، اس کے اندر مکس کر دیا، اس کے اندر ملا دیا. الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی. اب پھر ادغام کا جو دوسرا لیول ہے، اس میں ادغام ہوگا لیکن ناقص غنہ. ناقص کیوں کہتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں، اب اس میں وہ مکمل تھا. ایک چیز ہے مکمل ہے، آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے، کوئی دوپٹہ ہے، کوئی بھی چیز ہے 2.5 میٹر کا، 2.5 میٹر کا ہم لوگ چادر لیتے ہیں. اگر اس کو کم کر دیا جائے، 2 میٹر کر دیا جائے تو اب اس میں نقص ہو گیا نا، کمی ہو گئی نا، تو وہ اب مکمل نہیں ہے. اب اس میں غنہ ہے لیکن میم اور نون کی نسبت کم غنہ ہوگا، اس لیے ادغام ناقص کہا گیا ہے اس کو. یہاں پر میم اور نون میں کامل ادغام تھا، اکمل ما یکن کامل ادغام. یہاں پر واو اور یا میں ادغام ہو رہا ہے لیکن غنہ کی جو ساؤنڈ ہے وہ کم ہے، وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. جیسے خیرن یرہ، اس میں کیا تھا، مکمل ہمیں غنہ سنائی دے رہا تھا. یہاں پر 50-50 ہمیں کچھ مقدار غنہ کی سنائی دے رہی ہے، اس میں مدغم ہو رہا ہے، مرج ہو رہا ہے، لیکن غنہ کی مقدار کم سنائی دے رہی ہے. میقاتا یوم سراجا وہاجا شرا یرہ. اب یہ دیکھیں قلوب یومئذ واجفہ، اب اس میں یا اور واو دونوں آ گئے ہیں. قلوب یومئذ واجفہ. اب یہاں پر ناقص غنہ ہو رہا ہے، اس لیے یہ دوسری کیٹیگری ہمیں سنائی دے رہی ہے. کیا کہا ہے کہ ادغام کی 3 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. حرف یرملون کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. پہلا میم اور نون ادغام کامل، دوسرا ادغام ناقص غنہ کے ساتھ واو اور یا آئے گا. اب جو تیسرا ہمارا جو حصہ ہے، یعنی کہ اب وہ 4 حروف تو الگ ہو گئے، اب ہمارے پاس بچے 2 حروف. یہاں پر ادغام کامل ہوگا بدون غنہ، بغیر غنہ کے. لام اور را. اب یہ دیکھیں بہت سارے ہر کسی کا اپنا انداز ہے ماشاءاللہ سے کرنے کا، اسکالرس کا، اساتذہ کرام کا، تو ہم کسی کو غلط نہیں کہہ رہے، ہر قسم اصل سے ہٹا ہوا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب عرب والے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا ادغام کامل غنہ، اکمل ما یکون، کیونکہ میم مشدد نون مشدد میں جو غنہ کی مقدار ہے بہت زیادہ سنائی دیتی، بالکل کلیئر. پھر وہ یرملون میں جو ہم ادغام میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے.
واو اور یا میں ناقص غنہ سنائی دے رہا ہے. اب ادغام کامل ہوگا لام اور را میں، لیکن اس میں غنہ کی ساؤنڈ نہیں ہوگی. مرچ ہو رہا ہے، اس کے اندر مکس ہو رہا ہے، لیکن اب اس میں غنہ بالکل سنائی نہیں دے گا ہمیں. وہ کیسے؟ اس کی بھی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. جیسے اکھلل لما، اکھلل، فعال لما. اب فعال، اب ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ کیا کہیں پر غنہ کی ہمیں ساؤنڈ سنائی دے رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں سنائی دے رہی. من ربک، من ربک رعوف الرحیم، کسی جگہ پر غنہ کی ساؤنڈ نہیں آ رہی. مرج ہو گیا، اس کے اندر مکس ہو گیا ہے، وہ پوری وضاحت سے ہمیں سنائی دے رہا ہے کہ ہم نے اس کے اندر، کیونکہ مشدد ہے، مشدد کیا مانگتا ہے؟ اس کے اندر مرجنگ، اس کے اندر مدغم ہو رہا ہے، لام اور را مدغم ہو رہا ہے، اس کے اندر مرج ہو رہا ہے، پورا مکس ہو رہا ہے، لیکن غنہ کا ساؤنڈ نہیں آ رہا. اس لیے ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. عیشۃ راضیہ، عیشۃ راضیہ. اب اس میں کیا ہے؟ مرج پورا ہو رہا ہے، لام اور را. ٹھیک ہے. انشاءاللہ باذن اللہ ہمیں یہ چیز بالکل کلیئر یاد رہنی چاہیے کہ ایک ادغام کامل ہے غنہ کے ساتھ، اکمل ما یکون ہوتا ہے. یہ کامل لکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اکمل لکھ لیں تو سب سے زیادہ بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ادغام ناقص غنہ کے ساتھ واو اور یا آئیں گے، اور ادغام کامل، کامل ادغام ہے لام اور را لیکن غنہ کے بغیر. ٹھیک ہے. انشاءاللہ باذن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمارے علم میں اضافہ کرے، اور ہم خیر لینے والے، خیر دینے والے، خیر پہنچانے والے ہوں. جو بھی نعمت ہمیں ملتی ہے اس کو دوسروں کے ساتھ جب ہم شیئر کرتے ہیں حکمت کے ساتھ، وقت، ماحول، حالات اور سچویشن دیکھی جاتی ہے، حکمت کے ساتھ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ باذن اللہ اس کا فائدہ ہمیں بھی، آنے والے وقت میں بھی، بچوں میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں، سب میں یہ خیر پھر ہمیں نظر آئے گی. انشاءاللہ حکمت بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نمازوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے، حکمت مانگنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرما. اضافہ تو ہو جاتا ہے، پھر اس کو دوسروں کو دینا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ باذن اللہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ سب کلام آسان بھیجا ہے. آسانی کو لینا ہے، آسانی دینی ہے، آسانی بانٹنی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.